الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ پنگوڑے سے لے کر گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ اور حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ العلم و علمان، کہ علم دو قسم کا ہے، علم الادیان و علم الابدان، دین کا علم اور جو جسمانی علم ہے وہ دوسرا حصہ ہے۔ دینی علم کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب کو ایک بہت آسان ذریعہ میسر ہے، وہ MTA کا ہے، کہ گھر بیٹھے ہوئے جہاں پر بھی ہیں آپ سہولت کے ساتھ جو دینی باتیں روزمرہ زندگی میں آپ کو پیش آتی ہیں، پیش آ سکتی ہیں، ان کے متعلق آپ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ اپنے ان دینی معاملات کے متعلق یا فقہی معاملات کے متعلق سوالات بھجواتے ہیں اور علماء کرام ان کے جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں بھی اسی طرح ہمارے پاس آپ کی طرف سے ای میل پر بھجوائے جانے والے متفرق نوعیت کے سوالات موجود ہیں، ان کے جوابات آپ سن سکیں گے۔ آج کے پروگرام میں جو علماء کرام شرکت فرما رہے ہیں ان میں مکرم محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب اور مکرم محترم منصور احمد ضیاء صاحب شامل ہیں۔ سوالات جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ آج کے پروگرام میں شامل ہیں جو گزشتہ کچھ عرصے میں آپ نے ای میل کے ذریعے سے بھجوائے ہیں۔ باری باری وہ سوالات ہم اپنے ان علماء کرام کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ ان کے جوابات سن سکیں گے۔ منصور صاحب، آج کا پہلا سوال ایک دلچسپ سوال ہے۔ عام جو ہے معاشرے میں اس کی کئی جگہ پہ سنجیدگی سے، کئی جگہ پہ جو ہے وہ صرف دلچسپی کی خاطر یہ بحثیں جاری ہوتی ہیں۔ کئی دوست پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو کیوں ایک سے زائد شادی کی اجازت نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسلام کا ہر حکم بہرحال اپنے اندر ایک حکمت اور کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رکھتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، خدا تعالیٰ اس کی ضروریات کو بہتر سمجھتا ہے، اور جو خالق ہے وہی اپنی تخلیق کے متعلق بتا سکتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور بطور یہ اس جگہ میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ یہ بطور علاج کے ہے، نہ کہ بطور غذا کے، یہ اجازت ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ تو جب مرد کو کہا گیا کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے اور عورت کو کہا گیا کہ وہ نہیں کر سکتا، تو اس میں یہ حکمت تھی کہ اگر ایک مرد کی 4 بیویاں ہوں اور ان سے پھر بچے ہوں تو ہر کوئی شخص یہ پہچان سکے گا کہ اس بچے کا باپ کون ہے اور اس بچے کی ماں کون ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم الٹا دیں، جیسا کہ یہ آپ نے لوگوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں، تو اگر عورت کے 1 سے زائد شوہر ہوں، 1 سے زائد خاوند ہوں اور پھر بچہ ہوتا ہے، تو پھر یہ نہیں پتہ لگے گا کہ بچے کا باپ کون ہے۔ یہ تو پتہ ہوگا سب کو کہ ماں کون ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوگا کہ بچے کا باپ کون ہے۔ اور اگر وہ کسی جگہ پہ اندراج کروانے جاتی ہے عورت اور بچے کا، اور وہاں پہ یہ عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بچے کا باپ کی جگہ کس کا نام لکھوائے، 4 شوہر ہیں، 4 میں سے کس کا نام لکھوائے، تو یہ ایسی مضحکہ کا خیز صورت ہے کہ جو معاشرے میں فساد کا باعث بن سکتی ہے۔ بلکہ ممکن ہے وہ 4 اگر کسی ایک کا نام لکھوایا جائے تو باقی 3 جھگڑا کریں کہ نہیں یہ ہمارا بچہ ہے۔ تو
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو بہتر علم تھا، پتہ تھا کہ میں نے اپنی مخلوق کے لیے کون سا قانون بنانا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے یہی بنایا کہ عورت کو 4 شادیوں کی اجازت، ایک وقت میں 4 شوہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر وہ بچے جن کے باپ کا پتہ نہ ہو، اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ باپ اصلی کون ہے، تو ایسے بچوں کے متعلق ماہر نفسیات بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بچپن میں ایک ذہنی مریض کی صورت ان کی اختیار کر لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ معاشرے کا کوئی مفید وجود بنے، وہ معاشرے پر ایک بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو بلکہ یہاں پہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ اس حکمت کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ لگ سکتا ہے کہ کون اصل باپ ہے اور کون ماں ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے ان کی کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ لگ سکتا ہے، اگرچہ ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ 100% پتہ لگتا ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، لیکن اگر پتہ لگ بھی جاتا ہو تو یہ تو طریقہ آج سے 40-50 سال قبل ایجاد ہوا ہے، اس سے پہلے تو یہ نہیں تھا۔ اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو یونیورسل ہے، جس نے تمام دنیا کے لیے ایک قانون بنانا ہے۔ تو جو عام قانون ہے اس سے ہٹ کے ایک پیچیدہ عجیب سی اس کی سچویشن پیدا کر دینا کہ ایک عام سادہ سے طریق سے ہٹ کے اس مرحلے میں ڈال دینا، یہ کسی قسم کی کوئی عقل مندی بہرحال نہیں ہے۔ آج بھی منصور صاحب یہ دنیا کے ہر جگہ پر اویلیبل تو نہیں ہے، ہر شخص کو یہ چیز، یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ دنیا کے آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں تک ابھی انسان اس لباس کی حد تک بھی نہیں پہنچا، تو ڈی این اے کی اس سے بحثیں کرنا اور یہ بات کرنا، یہ قانون پھر عام نہیں ہوتا اس سے۔ اور قانون تو وہ ہوتا ہے جو ایک کمپلیٹ شکل جو ہے وہ رکھتا ہو، جس سے فساد کے جو مواقع ہیں وہ سارے بند ہو جائے، اس لیے ایک مکمل قانون کی شکل میں اسلام نے اس کو دیا ہے۔ اور اس کا جواب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور انداز میں بھی دیا ہے، وہ بھی بڑا زبردست انداز ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کرنے میں قدرتی روک ہے۔ وہ قدرتی روک کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرد کے اگر ایک مرد کی 4 بیویاں تو بیک وقت اس سے 4 بچے پیدا ہو سکتے ہیں، اور اگر ایک عورت کے 4 شوہر ہوں تو یہ ایک قدرتی امر ہے کہ وہ ایک حمل میں 4 خامدوں سے بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ تو یہ حضور نے ایک خاص زاویے سے اس کو بیان فرمایا کہ قدرتی جو قانون ہے وہ بھی اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اس طرح سے۔ اور شادی کا بنیادی مقصد تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس سے جو ہے انسانی نسل کی افزائش ہو، بقائے نسل کے لیے۔ بالکل۔ تو ایک جو ہے حمل چلیں ایک خاوند سے ٹھہر گیا، باقی جو ہیں ان کو وہ مرحلہ آنے تک 4 سال لگیں گے اگر جو باقی باری باری وہ اس طرح، اور پھر بھی نہیں کہ عورت نے اس کا وضع عمل ہوگا، بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کی پرورش کرنی ہے، تو اس لیے یہ سلسلہ جو ہے کہاں دور چلا جاتا ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے یا فساد کا باعث ہے یہ بھی۔ اور ایک اور بات اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، جی بالکل۔ اگر 4 مرد وہاں پہ 4 کے 4 قوام بیٹھے ہوں تو آپ سچویشن دیکھیں کہ اس بیچاری عورت کا کیا حال ہوگا، اور وہ وہاں پہ اور مردوں کی قوامیت کہاں جائے گی، اور عورت وہ اس وقت کس کی بات مانے گی، کس کو وہ رد کرے گی، اور اس کی گھر کی سچویشن کیا بنے گی۔ یہ دوستو بڑی آپ نے یہ اہم بات کی ہے کہ دیکھیں ساری دنیا میں ایک اسلام کا تو یہ واضح، جیسے آپ نے یہ آیت پڑھی کہ مردوں کو ایک قوام کی حیثیت حاصل ہے، گھر کے سربراہ کی حیثیت حاصل ہے۔ باقی دنیا میں بھی دیکھیں تو اسی طرح ہیں، ساری دنیا میں وہ اس کا مذہب کو چھوڑ کے بھی کہ مرد جو ہے وہ بہرحال گھر کے سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے، کہ جو حتمی طور پہ فیصلے کرنا، معاملات کو لے کے چلنا، ذمہ داریاں اٹھانا، یہ اس کا کام ہے۔ اب جہاں پر 4 مرد جو ہیں وہ اس حیثیت سے کہ وہ اتھارٹی رکھتے ہیں، وہاں پر وہ جمع ہوں اور ہر ایک جو ہے اپنی جگہ ایک برابر کا حق رکھتا اس عورت پر حکم دینے کا یا اس کو کوئی بات کہنے کا، بات منوانے کا۔ فرض کریں ایک کہتا ہے میرے ساتھ سفر پر چلو، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے گھر میں رہنا ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں جی میرا تو ابھی دل کر ہے تم فلاں چیز پکا دو مجھے جو ہے فوری طور پہ۔ تو یہ سارے جو جہاں پر
کسی قدر بھی حاکمیت کا تعلق آئے گا، اگر اس میں شراکت یوں ہو جائے تو وہ فساد برپا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک بڑی وسیع تناظر میں ایک اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے زمین میں لفسدتا، تو ان میں جو ہے وہ فساد برپا ہو جاتا، وہ ہر ایک جو ہے اپنی اپنی ملکیت کو علیحدہ لے جانے کی کوشش کرتا۔ تو اس لیے یہ چیزیں طبی طور پر ہمیں نظر آتا ہے قدرتی طور پر کہ یہ معاشرے کا حصہ بن نہیں سکتی۔ جو شادی کے نتیجے میں ایک عمدہ گھر کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اگر یہ اجازت روا رکھی جاتی تو وہ اچھے ماحول کی بجائے خرابیاں زیادہ پیدا کرتا ہے۔ اور جو شادی کی قرآن کریم نے جو اس کی حکمتیں بیان کی ہیں، اس میں ایک یسکن الیہا، جو مرد ہے وہ سکون حاصل کرے، اور اس میں صرف مرد کے سکون کی بات نہیں، عورت کو بھی سکون ملتا ہے اسی لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر اس قسم کی سچویشن پیدا ہو کینچا تانی والی، تو اس میں تو سکون والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، درمیان میں رہ جاتی ہے، اور وہ تو ہر وقت جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی اور اس طرح کی صورت ہوگی۔ یہ منصور صاحب بیان فرما رہے تھے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ تو ماشاءاللہ زبردست سارے پوائنٹ نکل آئیں کہ معاشرے کا امن اور سکون جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسی کی تائید میں یہ لے کر آؤں گا کہ اگر اسٹیٹسٹکلی مطلب اعداد و شمار کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اعداد و شمار کے لحاظ سے یہ بھی ایک مکمل سائنس ہے۔ اس کے مطابق بھی جو عورتوں کی تعداد ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے اور مردوں کی تعداد کم ہے۔ اگر اس کو قابل عمل کس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں، مطلب یو کے کی مثال صرف میں دوں گا کہ 10 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ اب یہاں پہ یہ قانون تو لگ سکتا ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر لیں، یہ قانون تو لاگو ہو سکتا ہے، لیکن یہ قانون لاگو کیا ہی نہیں جا سکتا کہ ایک عورت جو ہے وہ 4 مرد کر لے۔ اور پھر دنیا میں ایسے انقلابات آتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات جنگیں ہوتی ہیں یا حالات خراب ہوتے ہیں ملکوں کے، تو اس صورت میں مرد عموماً جنگ پر چلے جاتے ہیں یا جنگوں میں مارے جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، اس صورت میں عورتیں رہ جاتی ہیں۔ تو اسلام کا جو یہ حکم ہے کہ ایک مرد 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس میں یہ بھی بڑی حکمت ہے کہ جنگی دنوں میں جب ایسے حالات پیدا ہوں تو جب عورتیں رہ جائیں تو پھر ایک مرد 1 سے زائد شادیاں کر لے تاکہ معاشرے کا امن اور سکون برباد نہ ہو اور وہ قائم رہے۔ تو اس رنگ میں بھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لینے والا، ان کی نگہداشت کرنے والا، ان کو جو ہے ان کا کوئی کفیل بننے والا جو ہے وہ موجود ہو۔ اسی طرح اگر بچوں کے جو شروع میں بات ہوئی تھی نسب نامے کی، اگر وہ بات جو ہے مشتبہ ہوتی ہے، 1 سے زائد شادیاں عورت کی اور مشتبہ ہوتی ہے، تو اس بچے کا کون ذمہ دار ہوگا؟ نان نفقے کا، اس کے سارے معاملات کا، اس کی جو ذمہ داری جو ہے خدا نخواستہ معاشرے میں یہ بھی قانون کا حصہ ہے کہ اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے یا جرم کرتا ہے تو اس کا جو گارڈین ہے، جو اس کے ماں باپ ہیں، وہ اس کے رسپانسبل ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کا جو باپ ہے وہ اس کا کوئی ذمہ دار ہی نہیں بن رہا، اس کا کوئی واضح جو ہے پتہ ہی نہیں چل رہا، تو وہ معاشرے میں کس حیثیت سے بیچارہ جو ہے وہ شامل ہوگا۔ تو اس لیے عورتوں کی طرف سے نسل کے تحفظ کے اعتبار سے، دنیا کے اعداد و شمار کے اعتبار سے، اب یہ قدرتی بات ہے، اس میں کوئی جتنا بھی بڑا آزادی کا دعوے دار ہو، اس کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ لڑے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے، وہ اس کو کسی طرح کم نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو قانون قدرت میں وہ بات شامل ہے اور اس کی حکمت کے مطابق جو اسلام نے قوانین بنائے ہیں، اسی کے مطابق چل کے یہ معاشرہ جو ہے وہ آگے ٹھیک طرح رہ سکتا ہے۔ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اتنا فساد پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو رہا ہے، نہ کوئی آپس میں لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور پھر اگر عورتیں زیادہ ہیں تو اگر ان کا تحفظ نہ کیا جا سکے، اور جس طرح آپ نے بھی بیان کیا کہ مرد کو کفیل نہ بنایا جائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی جنم لیتی ہے، اور پھر اس کا جو ایکسٹریم ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ ہم جنس پرستی کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مردوں اور عورتوں کا جو تناسب ہے وہ اگر برقرار نہ رکھا جائے تو اس میں ایک صورت یہ بھی بن جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے منصور صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ آگے چلتے ہیں دوست صاحب۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس پروگرام میں ہمارے پاس متفرق سوالات ہیں،
کہ ایک موضوع سے متعلق نہیں، اب ایک بالکل مختلف سوال ہے کہ نماز عید کے متعلق جو ہے وہ تاکید ملتی ہے، اور دوسرا ایک حکم جو ہے وہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک عورت اگر اپنے خاوند کی وفات کی عدت گزار رہی ہو تو اس کو باہر جانے آنے سے جو ہے وہ احتراز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، سوشل اجتماعات میں شامل نہ ہو۔ سوال جو ہے ارم وقار صاحبہ نے پوچھا ہے کہ کیا عدت وفات کے دوران عورت نماز عید کے لیے مسجد جا سکتی ہے؟ جہاں تک عورت کا نماز عید کے لیے جانے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں اور جو آپ کی سنت ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو یہ فرماتے تھے کہ آپ کا سب سے بہتر نماز ادا کرنا آپ کے گھر میں ہے، اور جو مسجد میں جانا ہے وہ عورتوں کے لیے سنت تو ہے، واجب یا فرض نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل مردوں کا مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کرنا وہ ایک واجب اور فرض کا رنگ رکھتا ہے۔ تو یہ تو واضح بات تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید کے ساتھ اپنی صحابیات کو بیان فرماتے تھے۔ لیکن عید کی نماز کی بابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بڑا واضح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی بچیاں، بڑی عورتیں ساری جو ہیں وہ عید کی نماز کے لیے نکلے، خواہ ان میں سے ایسے بھی ہوں جو بعض مجبوریوں کی بنا پر جنہوں نے نماز ادا نہیں بھی کرنی، وہ بھی وہاں پر جائیں، اس اجتماع میں شامل ہوں، اگرچہ وہ جہاں نماز ادا ہو رہی ہے وہاں پہ نہیں جائیں گی، مسجد کے نماز والے حصے میں نہیں جائیں گی، لیکن اس جگہ پہ ضرور جائیں گی جہاں پہ یہ ساری تقریب جو ہے عید کی وہ ہو رہی ہے۔ اور اس وقت صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض بچیوں کے پاس اوڑھنی نہیں ہوتی، گھر سے باہر نکلنے والے جو کپڑے ہیں، کوئی برقع، کوئی ایسی چیز جو پردے کے لیے ضروری ہے، بچی اپنے گھر میں اپنے ایک ماحول میں رہ رہی ہوتی ہے، لیکن باہر جب جاتی ہے تو اپنے آپ کو سمیٹ کے اپنی اوپر اوڑھنی وغیرہ ایسی لے کے جاتی تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ تو اگر کسی بچی کے پاس وہ نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس کی بہن اس کو دے دے، وہ اوڑھنی اس کو پہنا دے تاکہ وہ عید کی نماز پڑھ سکے۔ تو عید کی نماز کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر اہتمام کرنا چاہیے، انسان اس میں جانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔ تو اس اعتبار سے ایک عورت خواہ وہ عدت ہی گزار رہی ہو اپنے خاوند کی وفات کی، اس کے باوجود اس کا عید کی نماز کے لیے جانا یہ ایک بہتر عمل ہے جو مستحب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا عید کی نماز کے لیے جانا پسند قرار دیا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ توازن برقرار رہے کہ عید کی جو تقریب ہے وہ بہرحال ایک تقریب ہے اور ایک خوشی کا رنگ رکھتی ہے۔ تو عورت اگر وہ وہاں پہ گئی ہے نماز ادا کرنے کے لیے، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد، خطبہ سننے کے بعد وہ پھر واپس اپنے گھر میں آئے، جیسے باقی لوگ عید ملتے ہیں اور اس عید میں جو ایک دوسرے کے گھروں میں ملنے جاتے ہیں، وہ اس کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی وفات والے کی وفات کا سوگ منائے، سوائے عورت کے، سوائے بیوی کے جو اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن کا جو سوگ ہے وہ مناتی ہے۔ تو اس صورتحال کے دوران تقریبات میں وہ شامل نہ ہو، جو عید ملن پارٹیاں ہیں یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان میں شامل نہ ہو، جو خوشی کی تقریبات ہیں۔ ہاں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں یا جہاں پہ عید گاہ ہے وہاں پہ وہ جا کے اس میں شامل ہو کے واپس آ سکتی ہے۔ اور خصوصی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پہ بناؤ سنگھار اور جو غیر معمولی طور پہ اچھے کپڑے پہننا ہے اس سے بہرحال اس کو اعتراض کرنا چاہیے۔ عام کپڑے جو یا جس انداز میں وہ گھر میں رہتی ہے اسی انداز میں چلی جائے اور واپس آ جائے تو یہ مناسب لگتا ہے عورتوں کے لیے۔ جی ٹھیک ہے جی، آگے چلیں گے۔ اگلا سوال جو ہے یہ ہمیں عثمان احمد نظام صاحب نے بھجوایا ہے۔ منصور صاحب انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سب مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خانہ کعبہ ظاہری طور پر تو ایک عمارت ہی ہے،
تو پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں کیا حکمت ہے؟ اصل میں بعض غیر مسلموں کی طرف سے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب مسلمان کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو گویا کعبے کی پرستش کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب پہ واضح ہے کہ کبھی کسی مسلمان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ جب وہ سجدہ کر رہا ہے تو وہ کعبے کو سجدہ کر رہا ہے، یا جب اس نے کعبے کی طرف منہ کیا تو وہ کعبے کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ کعبے کی عبادت نہیں کرتے بلکہ کعبے کے رب کی عبادت کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور نہ کسی قسم کا کوئی ایسا تصور موجود ہے کہ وہ جو اینٹیں ہیں یا پتھر ہیں وہاں پہ خدا تعالیٰ موجود ہے۔ اسلام کا تو بڑا واضح تصور ہے، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بڑا واضح ہے کہ هو اللہ فی السماوات و فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ پھر ایک اور آیت میں بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پر جہاں کہیں بھی تم اپنا چہرہ پھیرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں خدا تعالیٰ کو تم پاؤ گے۔ اس لیے یہ ایک خاص قبلہ مقرر کیا تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، اس کی بھی ایک حکمت قرآن کریم نے خود ہی بیان فرما دی کہ کیوں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ وہ اس لیے تاکہ مسلمانوں میں وحدت قائم رہے، یونٹی قائم رہے، کیونکہ خدا تعالیٰ واحد ہے، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف توجہ پیدا ہوتی رہے، اس وجہ سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری قرار دیا۔ اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارہ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے اس گھر کو مثابہ بنایا ہے۔ مثابہ کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں جب اس کے معنی دیکھے جائیں تو تفریقہ کے بعد اکٹھے ہونے کی جگہ کو مثابہ کہتے ہیں، وہ جگہ جہاں پہ بار بار اکٹھے ہوا جائے، اور وہ یونٹی کی خاطر ہوتا ہے۔ گویا قرآن نے خود ایک بتا دیا کہ کعبہ کو سمبل بنایا ہے توحید کا، تاکہ مسلمانوں میں اتحاد قائم رہے، یگانگت قائم رہے، اور یہ گھر جو سب کے لیے بنایا گیا ہے تمام دنیا مجتمع ہو کر خدا تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو یہ شرک کی علامت نہیں ہے بلکہ توحید کی علامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کے وہم و گمان میں یہ بات بہرحال نہیں آتی کہ ہم کعبے کی پرستش کر رہے ہیں یا اس کی طرف منہ کرنا جو ہے وہ کسی رنگ میں شرک کا موجب بنتا ہے۔ جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے، غالب نے اس مضمون کو بڑے اچھے رنگ میں جو ہے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ پرے ہے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، کہ وہ اس چیز کو سجدہ نہیں کر رہے، وہ اس سے پیچھے وراء الورا ایک ہستی ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اور یہ قبلہ تو دراصل کسی اور طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر تو جو ساری چیزیں ہیں، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک جو ہے وہ شعر کا مصرع میرے ذہن میں آ گیا کہ ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور جو ایسی نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو تو ہر چیز میں خدا تعالیٰ ہی نظر آتا ہے، کہ اگر گیسوئے خمدار بھی یوں کوئی اشارہ کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی خوبصورتی کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں تو یہ بڑا واضح ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، کہ اللہ تعالیٰ تو لطیف اور خبیر ایک ہستی ہے جس کو آنکھیں نہیں پا سکتی، لا تدرکہ الابصار وَهُوَ یدرکہ، وَهُوَ یدرک الابصار۔ ان کا جیسے ابھی آپ نے یہ بتایا ہے تفصیل سے کہ اسلام نے جو خانہ کعبہ کا ایک تقدس قائم کیا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، تو اس سے مجھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بھی یاد آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حجر اسود کو بوسہ دیا تو کہا کہ تو ہے کیا چیز، ایک پتھر ہی تو ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا تمہیں۔ تو گویا پیچھے وہی جو توحید ہے یا محبت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا تعالیٰ کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بوسہ دیا کہ خدا تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو بنیاد یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کرنے کے لیے یہ ایک سمبل قائم کر دیا گیا ہے۔ اور وحدت جمہوری صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا، حضور کے ملفوظات میں یہ بات ریکارڈڈ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وحدت جمہوری جو ہے وہ چاہیے، اس کے لیے جو ہے وہ مسجد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں،
وہ اپنے محلے کی مسجد میں ہوتے ہیں، پھر جمعے کی نماز جو ہے جامع مسجد جو شہر کی ہے محلے کی اس میں ہوتے ہیں، پھر عید کی نماز جو ہے وہ شہر کے اور جو بڑے اجتماعات ہیں وہاں ہوتی ہے، اور پھر حج کا حضور نے ذکر فرمایا کہ حج جو ہے کہ ساری جو انسان ہیں مختلف کونوں کے وہ ایک جگہ پر ایک وحدت جمہوری پیدا ہو کے، اور حضور نے ایک اور وہاں مضمون بھی بہرحال جو لطیف بیان فرمایا کہ دراصل نماز میں بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا جڑ کے حکم ہے، تو وہ روحانی جو انوار ہیں وہ ایک دوسرے میں سرایت کریں، اس لیے یہ حکم ہے۔ بڑی لطیف جو ہے وہ صاحب نے بحث جو ہے بیان فرمائی ہے۔ اور اسی ضمن میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ ہے کہ وہ ملکہ سبا کے لیے جو انہوں نے تیار کیا تھا سرہم ممرد من قواریر، تو اس کے نیچے جو پانی چل رہا تھا اور اس نے اپنے وہ پانچے چڑھا لیے، تو اصل میں مقصد یہی تھا کہ اس کو دکھایا کہ یہ جو چیز نظر آ رہی ہے یہ چیزیں بذات خود کچھ نہیں ہیں، ان کے پیچھے جو اصل پانی زندگی کا روحانیت کا ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو خانہ کعبہ اپنی ذات میں تو کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ اس کی طرف جب ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ اپنی ذات میں کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جب بت کو سامنے رکھ کے عبادت کی جاتی ہے تو بت اپنی ذات میں ایک مقصد ہے ہم لوگوں کا، اور وہ بت انہوں نے اسی لیے بنایا ہے۔ اسلام نے جب خانہ کعبہ کو مقرر کیا ہے تو اس کے پیچھے وہ سرہم ممرد من قواریر والی وہ کیفیت ہے کہ اصل وہ خدا تعالیٰ کی ذات مقصود ہے، اور جس کو دیکھ کے ہم عبادت کرتے ہیں اس میں جو یگانگت اور توحید اور باقی ساری باتیں تو بیان ہو گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے مسیح وسلم کا جو شعر ہے بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، بالکل کہ چشم مست ہر ہنسی ہر دم دکھاتی ہے تجھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو اس کے لیے دیکھنے والی آنکھ چاہیے، اور وہ پاک اور صاف ذہن چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی رہنمائی کرنے والا ہو، وگرنہ اگر کوتاہ نظر ہو تو وہ ان چیزوں تک رہ جاتی ہے صرف، اور جو بینا ہیں لوگ وہ اس سے پار جو مقصد ہے جو اس کے شفاف آئینے میں سے جو نظر آنا چاہیے وہ وہاں تک پہنچتی ہے۔ اسی نظم کا ایک جو شعر ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، وہ اس بات کو بڑا زبردست بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا کیونکہ کچھ تھا نشان۔ بھئی یہ کچھ کے جو الفاظ ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں مجھے، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا۔ تو چاند کو دیکھ کے کوئی مسلمان اس کی عبادت نہیں کرتا، لیکن خدا تعالیٰ کی ثنائی کا، اس کی قدرت کا ایک مظہر تو بہرحال ہے وہ۔ اور ان چیزوں کو جو دیکھ کر انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور یہ ساری نظم جو حضور کی ہے وہ اسی مضمون کو لیے ہوئے ہے۔ اور یہ جو خطبہ تھا اس جمعے کا، یعنی جو ابھی گزرا ہے، جب یہ پروگرام آن ایئر ہوگا تو اس وقت تک اندازہ یہ لگانا مشکل ہوگا، یہ جو 4 تاریخ کا جو خطبہ تھا 4 سپتمبر کا، اس میں جو صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ وہ تسبیح کا مضمون کہ موسیٰ علیہ السلام کھانے کے وہ ٹکڑے جو ہے روٹی کے کس طرح کرتے تھے، اور اس سے تسبیح کا مضمون جو ہے سبحان اللہ ساتھ کہتے جانا، تو یہ تو ان وجودوں کی جو ہے وہ نمایاں صفات ہوتی ہیں، یہ ان لوگوں کے اندر رچی بسی ہوتی ہیں کہ ہر چیز کے ذریعے خدا تعالیٰ تک ہی ان کی نظر جاتی ہے۔ اور ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ توفیق ملی کہ ان کو مانا، ان کو سننے کی، دیکھنے کی، ان کے جو نائب ہیں جو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس زمانے میں، ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہی ہے، اور جب تک یہ حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک انسان سمجھ نہیں سکتا۔ دوسری طرف جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں احمدیے سے باہر، ان کی طرف سوچ جاتی ہے کہ وہ بیچارے اس بات کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، وہاں تک ان کا ذہن پہنچتا ہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے کوئی جو ہے، کیونکہ جب تک کسی کو ایک چیز کی لذت سے وہ واقف ہی نہیں ہے، جس راہ پہ وہ چلا ہی نہیں ہے، وہ بتائیں گے کیسے کہاں جانا ہے؟ وہ جو ہے اس کو کس طرح ان کو تجربہ اس بات کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور احسان ہے، جس کو ایک احمدی سمجھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہم یہی خواہش رکھتے ہیں، دعا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ توفیق دے کہ یہ زمانہ جو ہے
مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا ایک جگہ کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ 1300 سال، یعنی حضور نے اس وقت جب لکھا اس کے بعد یہ زمانہ آیا کہ خدا تعالیٰ کا موجود ہے، اور بے شمار نسلیں یہ دعائیں کرتی گزر گئی ہیں کہ ان کو یہ زمانہ نصیب ہو۔ حضور نے یہ فرمایا کہ اب جن کو یہ نصیب ہے اگر وہ ہمارے پاس یہاں نہ آئیں، یہاں آ کر نہ دیکھیں، نہ سمجھیں، تو ان سے بڑا بدقسمت شخص کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس نے مانا ہی نہیں ہے اس کو تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوا۔ جس نے مان لیا ہے اگر وہ قدر نہیں کرتا تو اس کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ زمانہ جس کے لیے دنیا دعائیں کرتے گزر گئی ہے وہ آج میسر آیا ہے، تو کوئی، حضور نے فرمایا، کوئی دور بیٹھا رہے اور یہ کہے کہ ابھی فرصت نہیں ہے، پھر کسی وقت آئیں گے، تو فرمایا بہت ہی بدقسمت ایسا شخص ہے۔ یہ توفیق ہمارے بڑوں کو ملی کہ وہ بیعت کر کے شامل ہوں، تو وہ سلسلہ جاری ہے۔ آج مسیح علیہ السلام کے جو خلفاء ہیں ان کے ذریعے سے وہ سلسلہ، وہ نکات، وہ معارف اسی طرح بیان کیے جاتے ہیں، بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ کریں اور ان کو دیکھ اور سمجھ سکیں۔ ناظرین کرام، اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر نئے سوالات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ